بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آپ کے سامنے 3 دن پیش کیے گئے، جمعے کا دن، ہفتے کا دن اور اتوار کا دن۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کس دن کا آپ انتخاب فرمائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ میں جمعے کے دن کا انتخاب کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے سمجھایا کہ آپ نے فطرت کا انتخاب کیا، آپ سے پہلے دیگر امتوں کے اوپر ہفتہ اور اتوار کا دن تھا، مگر اللہ رب العزت نے جس دن کائنات کو تخلیق فرمایا اس دن تمام ایام میں سب سے بہتر دن جمعے کے دن کو رکھا۔ چنانچہ جمعے کا دن بہت اہم ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، جب شب جمعہ ہو تو ہمت کر کے رات کو جلدی اٹھ جایا کرو اور اس کے آخری پہر میں اللہ سے دعا کیا کرو کہ اس میں دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک نور پیدا فرما دیں گے، اور ایک نور پیدا فرما دیں گے، وہ نور اس انسان کی بخشش کا ذریعہ بنے گا جو سورہ کہف کو پڑھ لے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو دجال کے شر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ جس کے پاس اتنا وقت نہ ہو تو کم از کم سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی تلاوت کر لے، اس کے ذریعے سے بھی یہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ دخان پڑھ لیتا ہے، جمعے کے دن سورہ دخان پڑھ لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرما دیتے ہیں جو اتنا بڑا ہوگا، یعنی اس کی بڑائی کی تفصیل بیان فرمائی۔ پھر فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھا کرو کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اب دوسری روایت میں بحقی للاوقات کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، جو جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، جن میں 100 رحمتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، جن میں سے 30 اس دنیا میں ہوتی ہیں اور 70 آخرت میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک جمعے کا اجر ہے، یعنی اتنا بڑا اور قیمتی وقت ہے۔ اس نے سوال کیا یہ رحمت کے نزول کا کیا مطلب ہے، یعنی جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ رحمت کیا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے، جیسے ملا علی قاری اور دیگر، علامہ بحقی نے خود لکھا ہے، فرماتے ہیں رحمت کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ہم عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے روزی کی فراوانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ روزی کی تنگی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ فراوانی ہے تو رحمت ہے، بیماری ہے تو مطلب اللہ کی رحمت ہم پہ رکی ہوئی، اور اگر صحت ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت آئی ہوئی ہے۔ یعنی وہ رحمت جو کہ صحت کے ساتھ جڑی ہے، وہ ایسا نہیں کہ دوسری رحمتیں منقطع ہو گئی، یعنی وہ خاص رحمت جس کے اندر صحت ہوتی ہے وہ ہماری طرف متوجہ، وہ خاص رحمت جس میں شفا ہوتی ہے وہ رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، وہ خاص رحمت جس میں میرے لیے زندگی ہے وہ رحمت میری طرف متوجہ ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں اللہ کی متوجہ ہیں، 100 مرتبہ پڑھنے سے 1000 رحمتیں، 1000 مرتبہ پڑھنے سے 1,00,000 رحمتیں اللہ کی۔ انسان کے جامع ترمذی کی روایت ہے اور بحقی للاوقات کی روایت میں نے ذکر کی کہ جو کثرت سے جمعے کے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جس میں سے 70 آخرت میں نازل ہوتی ہیں اور 30 دنیا میں نازل ہوتی ہیں۔ تو آج جمعے کا دن ہے، کوشش کی جائے کہ اس جمعے کے دن میں درود پاک کی کثرت ہو۔ درود شریف کوئی بھی ہو سکتا ہے، اللہم صلی علی محمد یہ بھی درود شریف ہے، صلی اللہ علی النبی الامی یہ بھی درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ یہ بھی درود شریف ہے۔ ہم جب جو نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی درود شریف ہے۔ تو کوئی بھی درود پڑھا جائے، کوئی بھی مختصر درود ہو وہ پڑھ لیا جائے۔ ایک درود مشہور ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جو درود شریف ہے یہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو جس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت
اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بطور ورد جیسے ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ نبی المی، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو اس طریقے سے صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ اس کا معنی بنتا ہی نہیں ہے ورد کے حساب سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ سکتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف بڑی اہم چیز ہے، بہت زبردست اور ضروری چیز سمجھ لیجیے۔ درود شریف کیا ہے؟ درود شریف میری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیکٹیوٹی ہے، آپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیکٹیوٹی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ میری کنیکٹیوٹی، میرا کانٹیکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو رہا ہے، وہ کتنا بڑا عمل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے، کوئی قریب ہوتا ہے تو خود آتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے تو فرشتے لے کر آتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ کنیکٹیوٹی۔ اور فرشتوں کے لیے کوئی فلیٹ پرابلم نہیں ہے کہ ان کو 2 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے، آن دا اسپوٹ آپ درود پیش کرتے ہیں، اسی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم درود السلام پیش کرتے ہیں تو گھوم کے آنا پڑتا ہے، پھر سلام پیش کرتے ہیں، پھر گھوم کے آنا پڑتا ہے، اس کو 15 منٹ 20 منٹ لگتے ہیں، اس کو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، یعنی ان کے پاس ٹائم سپیس نہیں ہے۔ ٹائم سپیس میں تو ہم ہیں کہ ابھی 1 منٹ ہوا، ابھی اس سے اگلا سیکنڈ ہوا، فرشتوں کے لیے ٹائم سپیس ہے ہی نہیں، جب ہم پڑھتے ہیں اسی وقت وہاں پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹیوٹی ہے یہ درود شریف، تو اس کو جمعے کے دن تو خاص طور پہ کرنا ہے، اس کے علاوہ بھی اپنے اوراد و وظائف میں شامل کرنا ہے کہ مومن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کنیکٹیوٹی اسی طریقے سے بنتی ہے۔ بہت سارے واقعات تاریخ میں موجود ہیں، اور فتوح البلدان بلازری نے بڑا زبردست واقعہ لکھا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا بھول گئے، یعنی 1000 مرتبہ درود پڑھتے تھے، تو اس دن تھکے ہوئے تھے تو 300 مرتبہ پڑھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی، فرمایا نور الدین آج 300 کم پہنچے، یعنی 700 پڑھے تھے 300 رہ گئے تھے، میں نے الٹا بول دیا۔ تو خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام نے فرمایا نور الدین آج 300 کم پہنچے۔ ایسی بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے۔ سیرت حلبیہ جس کا اردو ترجمہ شائع ہوا ہے، اس کے جلد نمبر 2 کے اندر، جلد نمبر 1 کا دوسرا حصہ جو ہے، یعنی سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایسے بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعتاً کنیکٹیوٹی ہے یہ درود شریف، لیکن ہمارے اندر وہ شاید ہمت نہیں ہے سوچنے کی، یا وہ ہمارا دماغ اس لیول پہ جاتا نہیں ہے کہ ہم وہ سوچیں، تو سوچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس کو محسوس بھی ہوگا۔ اور بہت سارے مشاہدات لوگوں نے بتائے ہیں کہ انہوں نے درود شریف کی کثرت کی تو کیا کیا چیزیں ہوئیں، یعنی خود میرے سامنے لوگوں نے وہ واقعات بیان کیے، خود ہمارے سامنے اس نوعیت کی چیزیں آئی ہیں۔ تو درود شریف کی کثرت یہ مومن کی زندگی کا بڑا اہم حصہ ہونا چاہیے۔ بھی میں اور آپ میں سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق نہیں کرتے۔ محبت پیار تو بہت چھوٹی چیز ہے نا، ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے تو وہ کہے گا میں تو اللہ کے نبی سے عشق کرتا ہوں، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ عشق کیا ہوتا ہے، لیکن اس کو جگانے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز درود شریف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ بنانا اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے یہ درود۔ اور درود کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی کا مطلب ہے اے اللہ رحمت نازل کیجیے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کیجیے۔ تو یہ صلی کا جو خاص لفظ ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ میں اپنے بچے کے لیے، آپ اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کیجیے، اس پہ کرم کیجیے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لفظ صلی خاص ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرم کیجیے۔ تو یہ ہم ان کے لیے جو دعا کریں اصل میں ان کے لیے تھوڑی ہے، یہ تو اپنی کنیکٹیوٹی بنانا ہے کہ ان کی نسبت سے ہمارا کام بن جائے۔ ہمارے گھر میں ملازم آتے ہیں، ہمارے گھر میں مہمان آتے ہیں، ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں تو ڈرائیور کو بھی کھلاتے ہیں، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مقام محمود ہے۔ تو ہم جو درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کریں گے تو چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک جوڑ ہے، ایک نسبت ہے، اس کو قائم کرنا ضروری ہے، خاص جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔